الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سے ایک مضمون شروع کیا تھا، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اس کے فضائل، خاصیات، فوائد اور کمالات۔ تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی جامع ترین سورت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس سورت کے فضائل قرآن اور سنت سے بیان کیے اور اس کے کمالات۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس گزشتہ پورے ہفتے میں سفر پر تھا اور ساتھ سوچتا بھی تھا کہ سورہ فاتحہ کو ہم ایک انداز تو ہمارا جب دورہ تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے اور پھر آگے پڑھاتے ہیں تو وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ پہ کئی دن لگتے ہیں اور ایک درس 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اگر یہی انداز یہاں جمعے کے اس مختصر سے خطبے میں اپنایا جائے تو یہ تو 10-12 جمعے جاتا رہے گا۔ تو سامعین بھی پریشان ہو جائیں گے کہ سورہ فاتحہ کو اتنا لمبا کر دیا تو باقی قرآن کی تفسیر کا کیا حال ہوگا۔ تو اس اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آج کے اس جمعے میں سمیٹ سکوں، نہ ہوا تو پھر مجبوری ہوگی۔ کمال اس سورت کی یہ ہے، سورت کا سب سے بڑا کمال دیکھیے کہ پورے قرآن کو سمیٹ دیا ہے فاتحہ میں۔ اندازہ لگائیں، ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں
لاکھوں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان لاکھوں تفسیروں کو رکھا جائے تو یوں لگے گا کہ جلدوں کا ایک پہاڑ ہے، لیکن ان تفسیروں کو جب قرآن کے مقابلے میں جب اس کو دیکھا جائے گا تو یوں لگے گا کہ یہ سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ اتنے علوم ہیں اس میں۔ اور امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں درس دے رہا تھا، گفتگو میں نے یہ کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 احکام ہیں۔ کتنے؟ 10,000 احکام ہیں، مسائل ہیں۔ تو میری اس بات کو بعض لوگوں نے معمولی سمجھا اور مستبعد سمجھا کہ یہ عقل سے دور ہے، فاتحہ کے نقطے، زبر، زیر اور حروف بھی جمع کرو تو 10,000 نہیں بنتے، تو 10,000 احکام کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں پرواہ نہیں کی میں نے، لیکن بعض خاص لوگوں نے بھی یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو پھر میں نے قلم اٹھایا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی۔ جب میں نے لکھی تو آخر میں کہتے ہیں یہ تو 10,000 وہ ہیں جو میرے علم میں تھے، ورنہ مسائل تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ نفیس باتیں اور احکام تو فاتحہ میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اعجاز قرآن ہے۔ مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کا مختصر خلاصہ ہے۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن کا دوسرا خلاصہ، مختصر ترین خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بسم اللہ کی با ہے۔ دو خلاصے ہیں، ایک مختصر وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک ہے مختصر ترین خلاصہ، وہ ہے بسم اللہ کی با۔ یہ با استعانت کی ہے، امداد کی ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھ قرآن شروع کرنے لگا ہے کہ ہر معاملے میں مستعان مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی تو قرآن چاہتا ہے کہ سب کی مدد کرنے والا اور کسی کا کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء اس کی مدد کے محتاج ہیں اور وہ کسی کی امداد کا محتاج نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم سورت ہے۔ ہمارے ہاں اصول ہے، ہر سورت میں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون دعویٰ، سورت کی تقسیم، مضامین، سورت کا خلاصہ، سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ جوڑ، اور سورت کے امتیازات۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے تو کوئی سورت نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ میں بھی 5 ہی چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسری کوئی سورت نہیں، لہذا 5ویں نمبر پر یہاں وجوہ تقدیم بیان کی جاتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سورہ مزمل کے بعد نازل ہونے والی سورت، سورہ مدثر کے بعد نازل ہونے والی سورت 5ویں نمبر پہ نازل ہونے والی سورت کو اٹھا کے قرآن کے پہلے نمبر پہ کر دیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرے شیخ، میرے استاد محترم 12 وجوہات ذکر کرتے ہیں۔ 12 وجوہات کی بنیاد پہ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اللہ، ایک وجہ ذکر کرتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں کرتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جتنی بھی آیات ہیں، سارے قرآن کو دیکھ لیجئے، جتنی بھی آیات ہیں
ان کا تعلق دو قسم کی باتوں کے ساتھ ہوگا. وہ دو قسم پر ہیں پورے قرآن کی آیات، عملی اور علمی. ایک کا تعلق علم کے ساتھ اور ایک کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. قرآن کی جتنی بھی آیتیں کھولو یا اس کا تعلق علم کے ساتھ ہوگا کہ یہ جاننا ضروری ہے، تو یا تعلق ہوگا کہ یہ کرنا ضروری ہے عمل کے ساتھ. اور سورہ فاتحہ میں یہ دونوں ہیں. تعلق علم کے ساتھ جو آیات کا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پہ علم رکھنا ضروری ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. عبادت کرنا، مدد مانگنا اللہ. تو اس لیے اس کو ام القرآن کہا اور پہلے نمبر پہ رکھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو کچھ میں عرض کروں گا اور آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے گا. پورے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ قرآن کا الحمدللہ سے شروع ہے. 4 حصے ہیں اور چاروں کے 4 کس لفظ سے شروع ہیں؟ جملے سے الحمدللہ. پہلا حصہ ہے سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام تک. اس میں خالقیت کا بیان ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. عالم کی تخلیق کا بیان ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ایک. دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے سورۃ کہف تک، اور سورہ انعام بھی کھولنا گھروں میں جا کے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے. اس دوسرے حصے کا خلاصہ ہے کہ رب جو ہے سب کی تربیت کرنے والا اللہ ہے. رب اللہ ہے. اور تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے سورۃ سبا تک. تو سورہ کہف بھی کھول کے دیکھنا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے سبا تک. اور اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ مبارک فی کل شیء هو اللہ. برکتیں دینے والا اللہ ہے. کتنے حصے ہو گئے؟ اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے شروع ہوتا ہے والناس تک. سورہ سبا بھی کھول کے دیکھ لینا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے. اور اس آخری حصے کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن تخت بادشاہی پہ اللہ اکیلا جلوہ افروز ہوگا، اسی کا اختیار ہوگا اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہی متصرف، کوئی زبردستی نہیں چھڑا سکے گا. اگر شفاعت کرے گا بھی تو میرے رب کی اجازت سے کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ توحید سنت. اللہ اکبر. یہ 4 حصے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. یہ چاروں حصوں کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. الحمدللہ، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. تعریفیں حمدیں بھی اسی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم رب العالمین، برکتیں بھی وہی دیتا ہے.
رحمتیں اسی کی ہے، مہربان بھی وہی ہے، تو برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ رب العالمین، رب بھی وہی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ چاروں حصوں کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں۔ اب آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ فاتحہ کا۔ قانون ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ سے شروع کرتا ہے۔ کہاں سے؟ بولیے، اعوذ باللہ سے۔ تو اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں ہماری بولی میں، اور بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ او میرا بندہ، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگا کر، اللہ کی پناہ میں آیا کر، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی سورہ نحل آیت نمبر 98 ہے۔ قرآن مقدس ہمیں استعاذہ کا حکم کئی مقامات پر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب آپ کو شیطان کا وسوسہ آنے لگے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کس کی پناہ مانگا کر؟ اللہ کی پناہ میں آ جایا کر، اسی کی پناہ حاصل کر۔ اور قرآن یہ سورہ اعراف آیت نمبر 199 ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر 96 سے 98 میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ آپ کہا کریں کہ اعوذ بک رب، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، ان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اَن يَحْضُرُونَ، کی شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ میرے پاس ہے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور قرآن سورہ فصلت میں کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 34 سے 36 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو قرآن کی ابتدا میں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا کیوں کہا؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن بہت بڑی دولت ہے، قرآن بہت بڑی ہدایت ہے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن جو ہے صراط مستقیم ہے، اور شیطان انسان کا ازلی بدبخت دشمن ہے۔ یہ وہی دشمن ہے اے انسانو آپ کا کہ جس نے آپ کے باپ کا لباس اتروایا ہے، جو باپ کو ایک تھپڑ بھی مارے ساری زندگی بدلا لینے کا، انتقام لینے کا بندے کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، یہ آپ کا وہ دشمن ہے جس نے آپ کے والدین کا جنتی لباس اتروایا تھا۔
تو سچ بتاؤ اب دشمن اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں، یا اس کو یار بنانا چاہیے؟ کہ لوگ جب شادیوں کے موقع ہوتا ہے تو کہتے ہیں خیر کدے کدے شیطان بھی خوش کرنا چاہیے۔ بدبخت، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ قرآن نے ہمیں یہ غیرت دلائی ہے کہ تمہارے باپ دادا کا لباس اتروایا والدین کا، انہیں جنت سے نکلوایا ہے۔ یہ تو آپ کے باپ دادا کا دشمن ہے، اور کیا کہا؟ کیا انا خیر منہ، میں سجدہ نہیں کرتا، میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اور جب رب نے کہا اخرج فإنک رجیم، مردود، دفع ہو جا، نکل جا، تو نکلتے ہوئے پھر کیا کہا؟ دشمنی کا پھر اعلان کر کے آیا، اعلانیہ جنگ کر کے آیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربا لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ میں تیرے سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو دائیں بائیں پیچھے واپس تو پلٹاؤں گا، سیدھا جانے نہیں دوں گا۔ اور ایک مقام پہ تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، بہت بڑی قسم اٹھائی ہے ہری پور والوں، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، ایک کو بھی راہ راست پہ جانے نہیں دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میرے رب کا جواب بھی سنیے۔ رب نے فرمایا تو نے اتنا زور لگا کہ تاکید در تاکید، لام تاکید، نون ثقیلہ لگا کے لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ ضرور بضرور گمراہ کروں گا، تو میرا اعلان بھی سن لے۔ تو کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ، تو میں کہتا ہوں جو تیرا پیروکار بنے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں بھی ان سے جہنم بھر دوں گا۔ وہی تاکید ہے، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّ، تو رب نے کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ۔ اچھا، ایک جواب یہ، تو اس پہ تو وہ خوش ہوگا نا، ظاہر بات ہے کہ میں جہنم جاؤں گا تو یہ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ سن دوسرا جواب بھی، تو جتنا مرضی ہے لگا رہے، 60 سال 70 سال 100 سال تک لگا رہے، گمراہ کرتا رہے، لیکن جب میرا بندہ تنگ آ کر ایک دفعہ بھی کہہ دے گا ربا میری توبہ معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تیری کمر یوں بھی میں توڑ دوں گا، توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ بدبخت دشمن شیطان۔ قرآن نے کہا کہ شیطان قرآن پڑھنے لگا، اس بدبخت سے پہلے ہی پناہ میں آ جا، تاکہ قرآن پڑھنے کے دوران تجھے بہکا نہ سکے، وسوسے نہ ڈال سکے۔ جب اس سے امن میں ہو کے قرآن پڑھے گا تو ہدایت بھی پائے گا۔ پڑھنے نہیں دیتا، اس سے پہلے بچاؤ کا سامان کر، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ کیا مطلب؟ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ یہ الفاظ کون کون کہتا ہے بولو؟ ہر مسلمان مومن کہتا ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب یہ جملہ قرآن پڑھنے سے پہلے تو کہتا ہے، قرات شروع کرنے سے پہلے پناہ مانگتا ہے، تو پھر یہ عقیدہ بھی مان لے کہ پناہ دینے والا کون ہے؟
اتنی بات یہ قرآن اعوذ باللہ ہی میں عقیدہ درست کرتا ہے. میں کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ. تو پھر مان کہ بچانے والا پناہ دینے والا اکیلا اللہ ہے. اس کے سوا یہ سارے غلط ہیں کہ کوٹھی بنا کے کٹوی کی پناہ میں دے دی، گاڑی خریدی آگے جوتا لٹکا دیا، گاڑی کو جوتے کی پناہ میں دے دیا، مکان بنایا کالا کپڑا لٹکا دیا، کوٹھی اس کی پناہ میں دے دی ہے، یا کسی نے کالا دھاگا باندھ کے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دیا، یا کئی لوگ گھوڑے کی نال لگا دیتے ہیں. دیکھیں جی، اور کئی کہتے ہیں ادھر باندھ دیتے ہیں بازو کے ساتھ کوئی چیز. یہ کیا ہے؟ امام ضامن ہے، بچائے گا نہ میرا دوست. اعوذ باللہ. ہم کپڑوں، لیروں، لوہوں، پتھریوں کی پناہ میں نہیں آتے. ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے. یہ پڑھا کریں، بہت بڑے کمالات ہیں، اور یہ سارے تعوذ ہیں اللہ کی پناہ. اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، فخر الرسل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اپنے نواسوں حسن اور حسین کو دم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. او میرے بیٹوں، میں بھی تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور جب تکلیف ہو، کسی جگہ درد ہو، سر میں درد ہوتا ہے، دانت میں ہوتا ہے، بازو میں، کسی بھی جگہ درد ہوتا ہے، تو میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے. فرمایا اس جگہ ہاتھ رکھو، 3 دفعہ کہو بسم اللہ، اور 7 دفعہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ. اللہ ادھر بھی کس کی پناہ میں آ رہا ہے؟ رب کی پناہ میں آ رہا ہے. 7 دفعہ یہ پڑھو، اس پہ دم کرو، درد ختم ہو جائے گا. یہ سنت طریقے ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو اعوذ باللہ کے بعد دوسرا نمبر ہے بسم اللہ. عربی میں اس کو بسملہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. یہ ایک معنی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. یہ اس وقت معنی ہے جب با مصاحبت کی ہو، الصاق کی ہو. اب آپ کہیں گے یہ ایک با کا مطلب، یہ ہماری لغت عربی میں با 17 معنوں کے لیے آتی ہے. کتنے معانی کے لیے؟ 17 معانی کے لیے آتی ہے. لیکن یہاں امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور میرے شیخ بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ یہاں با استعانت کے لیے، تو معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اور یہ بھی آپ سن لیجئے ہری پور والو،
کہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات، نبی علیہ السلام جب بھی کوئی اچھے کام کا آغاز کرتے تو بسم اللہ سے. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ ادھر بھی ہے. اللہ ادھر بھی اللہ کے نام سے. جب آپ سوتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام کی مدد ہی سے مرتا ہوں اور اسی ہی کے ساتھ جیتا ہوں. سوتا بھی اسی کے ساتھ ہوں، اٹھتا بھی اسی کے ساتھ. صحابی رسول چھوٹے لڑکے ہیں، کھانا کھانے لگے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا غلام، او لڑکے، سم اللہ. شروع کرتے ہو تو بسم اللہ کہہ دیا کرو، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو بسم اللہ کہہ کر. اب بسم اللہ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا کھانے کی دعا. یہ حدیث میں نہیں. اچھا، حدیث کے اندر جو لفظ ہیں وہ صرف کیا ہے؟ سم اللہ یا بسم اللہ بس. اس لیے محدثین نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، آغاز کر سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ دے بسم اللہ. جس طرح عام لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے. کیا کس لفظ سے؟ بسم اللہ کے ساتھ. یا پوری بسم اللہ بھی پڑھ لے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ دوسرے الفاظ جو ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الفاظ وہ بھی غلط نہیں ہیں، لیکن چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ زیادہ بہتر ہیں جو نبی کی سنت سے ثابت ہوں. تو فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے، کل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا ادھر ہی سے کھاؤ جو آپ کے قریب ہو، آپ کی پلیٹ میں آپ کی طرف ہو. چھوٹے بچے کو کتنے پیارے آداب سکھائے. فرمایا اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ. کئی لوگوں کا حرص اتنا ہوتا ہے کہ وہ بوٹی شریف کو دوسرے کی طرف سے بھی اپنی طرف کھینچ کے لے آتے ہیں. نہیں، تو یہ حرص اچھی نہیں ہے. اگر بندے آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کھانا شروع کر دیں، آخر میں اس کو بھی ٹھکانے لگا دیں. لیکن جب کئی بندے ہوں تو پھر یہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے سامنے سے کھائے، پلیٹ کے اندر سیر نہ کرے، گھومتا نہ رہے کہ کبھی ہاتھ ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. کیا آداب سکھلائے ہیں. اللہ کی قسم، میرے محبوب پیغمبر نے تو اپنی امت کو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے آداب سکھا دیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. بات سمجھنے کی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو خط کا انداز کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. از طرف سلیمان، معنی کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، از طرف سلیمان کے، اِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ عمرے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روکا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو ادھر جو مذاکرات چل رہے تھے تو مذاکرات کے لیے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھنے والے علی تھے، بولنے والے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، جی یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟
ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. تو اپنے خط کا آغاز بھی کس سے کیا؟ آپ لوگ اپنے خط کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، 786 سے کرتے ہیں. دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے، اتنا شارٹ کٹ کر دیا کہ بسم اللہ کی جگہ کیا شروع کر دیا ہے؟ میرا دوست، یہ فضول کام نہیں کرنے چاہیے. 786 نہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، 786 نہ بسم اللہ کے حروف ہیں، 786 نہ اس کا نعم البدل ہے، نہ اس کا ثانی ہے، نہ بسم اللہ کا مثل ہے، اور نہ ہی بسم اللہ میں 786 الہوں کا ذکر ہے. بسم اللہ میں اگر ذکر ہے تو اکیلے اللہ کا ہے. 786 کہاں سے آ گئے؟ تو کئی سیانے کہتے ہیں جی اصل وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو خط زمین پہ گرتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے. تو میں نے کہا 786 گرنے سے اگر بے ادبی نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. اگر یہ ترجمہ بھی بسم اللہ کا ہوتا تو پھر اس کو کیوں گرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ پھر اس کو کیوں جلاتے ہو؟ کہتے ہیں ہم جلا نہیں سکتے، فلاں ہے فلاں ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور اگر یہ بسم اللہ کا بدلے میں ہے تو پھر تو یوں بھی ہونا چاہیے، نماز بندہ شروع کرے تو کہے اللہ اکبر 786 الحمدللہ رب العالمین، ہو جائے گا بھائی. یا قرآن پڑھنے لگو تو کہو 786 اور آگے الحمدللہ شروع کر دو، تسلیم کر لیا جائے گا؟ نہیں، یہ بالکل فضول کام ہے. حد درجہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. شارٹ کٹ بھی کرتے ہو تو نبی سے آگے نہ بڑھو. نبی کے خط میں کیا لکھی ہوتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا. اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں آپ اتنی بڑی کتاب لکھیں، 700 صفحوں کی کتاب لکھتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سواد ڈال دیتے ہو. کیا آپ کی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں ہے؟ صرف سواد ڈال دیتے ہو. نہیں میرا دوست، ٹھیک ہے میں فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن بات یہی ہے کہ لکھنا پورا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. تو میں بات کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی امداد سے، مدد سے، معاونت سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ بسم اللہ ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب جب فاتحہ کا آغاز کرنے لگے ہو تو آؤ ذرا فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تمام صفات کارسازی للہ خاص ہے اللہ ہی کے ساتھ. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس جملے کو غور سے سن لیجئے. الحمدللہ عام لوگ معنی کرتے ہیں، مفسرین کے دو طبقے ہیں، میں وہ دونوں معنی کرتا ہوں، آپ لطف اٹھائیے ذرا، پھر معنی میرے شیخ کا وہ بھی سن لیجئے. الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ ایک معنی. اب یہ تمام کی تمام تعریفیں جن سے حمد، ہر حامد سے خاص ہیں اللہ کے لیے. یہ معنی کہاں سے لیا؟ یہ الف لام سے. یہ جو الحمد آیا ہے نا شروع میں، ہمارے لوگوں کو تو اس کا معنی نہیں آتا نا، تو ہر چیز کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو آتا بھی، کہتے ہیں عبد السلام. الف لام لگا ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عبد السلام. عبد السلام نہیں، عبد السلام. کیا؟ ہاں
تو کئی لوگ میں بازار سے گزر رہا تھا، اوپر لکھا ہے الجنت سویٹ، ال تو لگا دیے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ الف لام کا کوئی مطلب بھی ہے یا نہیں۔ عربی میں ہے الف لام جنس کے لیے، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی، یہ کئی معنوں میں ہے۔ تو پہلا معنی جو لیا گیا جنسی اور استغراقی کا ہے، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس معنی پہ سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، وہ کیا جب آپ نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں وہ تو اچھے کاریگروں کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، کھلاڑیوں کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، جی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اچھے انسانوں کی تعریفیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ تو پھر وہ اس کا اپنی طرف سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت انسانوں کے یہ کمالات جو ہیں یہ اپنے ذاتی نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے جتنی تعریفیں مخلوق کی بھی ہوتی ہیں یہ بھی در حقیقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن ہمارے شیخ کہتے ہیں، میرے استاد کہتے ہیں یہ نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے حمدیں تعریفیں دو قسم کی ہیں۔ کتنے قسم کی؟ کچھ تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، کچھ تعریفیں بندوں کے مناسب اور لائق ہیں۔ جو بندوں کے لائق ہیں وہ بندوں کے لیے ہیں، اور جو تعریفیں رب کی مناسب ہیں وہ تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب فرق بتانے لگا ہوں۔ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، 8 بچے ہیں اس کے، سارے بچے فرما بردار ہیں، بیوی بھی بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے جی، اولاد والا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں۔ اب سچ بتاؤ یہ تعریفیں تو اللہ کے مناسب نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہیں، یہ بندوں کے مناسب ہے۔ کھیلتا اچھا ہے، بڑا کھانے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، اس کا کھاتا بڑے اچھے طریقے سے ہے، پیتا بڑے اچھے، یہ تعریفیں، یہ اوصاف یہ بندوں کے لائق ہیں، اور میرے رب کی مناسب صفتیں جو ہیں وہ صرف میرے رب ہی کے لیے ہیں، وہ کسی اور کے لیے۔ اور علامہ نیلوی شاہ صاحب کہتے ہیں الحمدللہ، مانا کرتے ہیں ہری پور والوں سنیے گا کیا ہی لطف اندوز ہوتا ہے بندہ۔ وہ کہتے ہیں وہ اوصاف، وہ تعریفیں، وہ صفات جو معبود برحق ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ صفات اور وہ کمالات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اور اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا، او مشرکو، تم جو تعریفیں اپنے معبودوں کی کرتے ہو کہ یہ خالق ہیں، مالک ہیں، یا رازق ہیں، یا برکتیں دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، یہ الہ ہونے کی صفات یہ ان معبودوں کے لیے نہیں، یہ اکیلے اللہ کے لیے ہیں یہ صفات۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بلکہ ایک آسان سا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے تفصیل کرتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں ایک دعویٰ ہے اور اس پہ 4 دلیلیں ہیں، اور 5ویں نمبر پر اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے، اس پہ 4 دلیلیں ہیں، اور پھر ان دلیلوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، پھر اس پہ استقامت کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھ لیجیے۔ الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے کہ تمام صفات الوہیت للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ پہلی دلیل کہ للہ، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، تمام صفات کارسازی اس کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ پہلی دلیل۔ رب العالمین، دوسری دلیل
اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، اس لیے تمام حمدیں اسی کے لیے۔ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب مہربانیاں اس کی ہیں، رحمتیں اس کی ہیں، تو تعریفوں کے لائق بھی۔ کتنی دلیلیں؟ تین۔ چوتھی دلیل مالک یوم الدین، وہی مالک ہے روز جزا کا، روز آخرت کا، قیامت کا، انصاف والے دن کا، وہی مالک ہے۔ جب وہی مالک ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی رحمان و رحیم ہے، وہی اللہ ہے، تو ساری تعریفیں، ساری حمدیں، تمام صفات کارسازی کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ جب یہ سارا کچھ اللہ ہی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایاک نعبد، ہماری عبادتوں کے لائق بھی کون ہے؟ تو پھر آپ برملا اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ان دلائل کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یہی ایاک نعبد ایاک نستعین والا جو راستہ ہے، اللہ اس پہ ہمیں جما دے۔ اہدنا کا معنی سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں ثبتنا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ لوگ مانا کرتے ہیں صراط مستقیم دکھا، کیا؟ تو اس پہ سوال ہوتا ہے، آپ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 70 سال سے پڑھ رہا ہے، اور روزانہ یہی کہتا ہے اللہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہدایت کا راستہ آپ کو نظر ہی نہیں ہے، تبھی تو کہتے ہو دکھا۔ اس لیے مفسرین مانا کرتے ہیں دکھا نہیں، دکھا تو اس نے دیا ہے، اور اس نے بتا بھی دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں اہدنا، اللہ اس پہ استقامت بھی عطا کر دے، اس پہ توڑ تک چلا بھی دے۔ تو اکثر ترجموں میں آپ نے یہ معنی بھی ادھر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر، دکھا نہیں بلکہ یعنی دیکھ تو لیا ہے اللہ، اب توڑ تک اس پہ چلا بھی، کیونکہ یہ صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ جو ہے یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اللہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، آمین۔ اس کا معنی ہے اللہ ایسے ہی کر دے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ، یہ تو میں نے خلاصہ ذکر کیا، باقی تفصیل اگلے جمعے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔